بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین 5 رکوع 83 آیات اور 3000 حروف کے اوپر مشتمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورۃ یاسین ہے۔ پھر اب امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اموات کے اوپر سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ اس لیے مرنے والے کے پاس یا حالت نزا میں جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے پاس قرآن مجید کے اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے زمانہ نزول کی طرف دیکھا جائے تو یہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ اپنی پوری شدت اور طاقت کے ساتھ اسلام کی جو تعلیمات تھی ان کا انکار کر رہے تھے، اور اس کے مد مقابل جو اسلامی دعوت تھی وہ اپنے پورے فطری حسن و جمال کے ساتھ سعادت مند روحوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور اسلام کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر کفار مکہ اسلام کی مخالفت کرنے لگ گئے تھے۔ اس وقت رب ذوالجلال نے اس صورت کو نازل فرمایا تھا۔ اس صورت کا اگر مضامین کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے اسلام کے جو بنیادی اصول تھے ان کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، توحید، رسالت اور قیامت کے اوپر فرمایا کہ ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کا آغاز بھی قسم کھا کے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ساتھ کہ آپ ہی حق کے اوپر ہیں۔ بیسیکلی سرزمین عرب ایک مدت دراز سے نور نبوت سے محروم تھی، صدیاں گزر گئی تھی، یہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور ایک عرصہ دراز تک گمراہی میں رہنے کے باعث ان کو جو فہم و فکر کی صلاحیت تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان انقلاب فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلامی کے ذریعے جب اپنا پیغام ان تک پہنچانا چاہا تو انہوں نے بجائے قبول کرنے کے اس کو انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس ضمن کے اندر اللہ پاک نے ان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ایک تباہ شدہ بستی کا حال سنایا کہ یہ وہ بستی تھی جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، رسولوں کی نافرمانی کی تھی، تو وہ برباد ہو گئے تھے، اس روش پہ نہ چلا جانا۔ اور اسی ضمن کے اندر پھر ایک ایسے مرد کلندر کا بھی ذکر آیا جن کی جذبہ ایمانی کو اور جان فروشی کو پڑھ کے آج بھی ہمارے جو مردہ دل ہیں ان کو ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی توحید، قوت اور حکمت کے اوپر تکونی دلائل پیش فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون ہے جو بارش برسا رہا ہے، کون ہے جو زمین سے مختلف غذائی اجناس کو پیدا کرتا ہے اور رنگ برنگے پھل پھول کو بکثرت پیدا کر رہا ہے، چاند اور سورج کا جو رفتار ہے، جو مقرر وقت ہے، اس کے اوپر غور کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ کون ہے جو سمندروں اور دریاؤں کے اندر مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، اور جو کشتی چلا رہے ہیں اس کو ڈوبنے نہیں دے رہا، لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے رہا، وہ کون ایسی ذات ہے؟ اللہ رب العزت حقیقت میں اپنی طرف ان کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ انسان جس کی تخلیق ایک قطرہ آب سے ہوئی تھی، وہ کس ڈٹھائی کے ساتھ قیامت کا انکار کر رہا ہے، اور وقوع قیامت پر مختلف شبہات اور اعتراضات کے انبار لگا رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو انہیں بتا دیں کہ وہی ذات تمہیں زندہ کرے گی جس نے پہلے تمہیں زندگی عطا فرمائی تھی، اور وہی ذات جس کے امر کن سے جہاں میں رنگ و بو کو مرز وجود ملا، وہی ہے جس کی حکومت اور قدرت زمین و آسمان میں ہے، ارے وہی ہے جس کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہی ہے جو قیامت کے روز تمہیں دوبارہ قبروں سے باہر نکالے گا اور تمہیں جواب کے لیے اپنی عدالت کے اندر پیش کرے گا۔ اس سورت کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے کس انداز کے ساتھ سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس مال میں سے مفلس اور غریب لوگوں کی مدد کریں، تو یہ کہتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے رزق نہیں دیا، جن لوگوں کو اللہ نے غریب رکھا ہے، ہم ان کو کون ہوتا ہے کھانا کھلانے والے، یا ہم ان کو کیوں عطا کریں، ہم ان کو کیوں دیں؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے کس انداز کے ساتھ سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب فرمایا ہے، اور کتنی صحیح عکاسی فرمائی ہے خالق کائنات نے۔ پہلے بھی ایسے ہی لوگ تھے، آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے تعداد میں کم ہوتے تھے،
آج تعداد میں تھوڑے سے زیادہ پیدا ہو گئے. پہلے زمانے میں احساس مروت کی جھلک کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی تھی. آج اس دور کے اندر کہیں یہ نظر نہیں آتی. جدید دور کے اندر لوگ نہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ اپنے مفلس بھائیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ایسی بیمار ذہنیت کی وجہ سے خونی انقلاب آئے. کئی شاہی خاندان جو تھے وہ خون کے تلاطم کے اندر بہہ گئے. جھگی اور جھونپڑی کے اندر رہنے والے لوگوں نے جب غربت سے تنگ آ کر وہ محلات اور عمرہ کی حویلیوں کو خاک کر کے رکھ دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی جو دولت کی محبت ہے اس میں آج تک کمی نہیں آئی. جو کئی لوگ جو اقتدار سے باہر بیٹھ کے یہی کہتے رہتے ہیں، جو غربت کا علم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم غربت کو ختم کریں گے، ہم برابری لائیں گے امیر اور غریب کے اندر، مگر جب اقتدار ملتا ہے، جب ملک کے خزانوں کی چابیاں ملتی ہیں تو اس وقت وہی لوگ سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. جب انسان اس چیز کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جب تک اللہ کا خوف اور قیامت کے دن کا محاسبہ کا یقین نہ ہو انسان کے دل کے اندر، اس وقت تک انسان غربت کو ختم نہیں کر سکتا. اس وقت تک انسان دولت کو جمع کرنے سے باز نہیں آ سکتا.